آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جسمانی حالت سے زندہ ہے کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ اور ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی قبر مدینہ میں ہے۔ ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ النساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ ان کا اگلا سوال، کون بڑا، وہ پیغمبر جو مر گیا وہ بڑا کہ وہ پیغمبر جو زندہ ہے وہ بڑا؟ کون بڑا، وہ جو زندہ ہے کہ وہ جو مر گیا ہے؟ زندہ ہے وہ بڑا ہے، بھائی صاحب کہہ رہے ہیں زندہ ہے وہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کریں گے، اور ہم مسلمان ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں آ کے ہم کو پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں۔ پنچنگ بیگ پتہ ہے؟ پنچنگ بیگ جس سے پریکٹس کرتے باکسنگ، ہمیں پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈور میٹ، پاؤں پوچھنے کا جو آتا ہے، پاؤں پوچھنے کا میٹ، پاؤں پوچھنے کی چیز استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ اور جب ہم جا کے پوچھتے ہیں ہمارے کوئی مولانا سے کیا جواب دینے کا، بولیں گے شیطانی سوال ہے، ان سے بات مت کرو۔ یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں اندر آ کے ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ وہ اگلا سوال کرتے ہیں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نے کوئی بھی معجزہ کیے؟ ہاں بہت سے کیے، ہم جواب دیں گے بہت سے کیے۔ آپ کو کوئی بھی معجزہ پتا جس میں ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں ہے، صحیح حدیث میں کوئی بھی حدیث نے جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی۔ ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام کیا ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا قرآن کی آیت ہے باذن اللہ، اللہ کے نام سے اٹھو۔ ہاں ان نے مردوں میں جان ڈالی، تو کون بڑا، وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ کون بڑا، وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ جو مردوں میں نہیں جان ڈال سکتا بڑا؟ سوال پوچھیں گے آپ کو لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے۔ ان کا اگلا سوال، آپ کے آخری پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد اور والدہ تھے؟ ہاں والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد اور والدہ تھے؟ والدہ تھے لیکن والد نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے ذریعے پیدا کیا بنا والد کے۔ ان کا اگلا سوال، کون بڑا، جو شخص والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا کہ جو شخص بنا والد پیدا ہوتا ہے؟ کون بڑا، کون بڑا؟ سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے۔ یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں گھس کے ہمارا قرآن، ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ رونا ہے مسلم امہ پہ، کیونکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں سب کے جواب ہے، سب کے جواب ہے، ان کے جواب دینا بہت آسان ہے، لیکن ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں گے پھر ہی ہم ان کا جواب دے سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں کئی آیتوں کے ذریعے ہمیں فرماتے کس طریقے سے ان لوگوں میں دعوت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے، آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔
ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اس کے بعد اگر وہ مڑ جائے فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ میں مسلم ہوں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں دکھا رہے ہیں کس طریقے سے غیر مسلمانوں سے بات کرنا چاہیے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. کم از کم منہ تو کھولیے. لیکن جب ہمارے مسلمان بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ دعوت کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ذاکر بھائی انشاءاللہ جب میں عالم بن جاؤں گا تو میں دعوت کروں گا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیخ احمد دیدات جیسا بننا چاہتے ہیں، اور جب وہ شیخ احمد دیدات جیسا بنیں گے تو اس ٹائم وہ دعوت کریں گے. وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، وہ کہتے بلغوا انی ولو آیا، propagate even if you know one verse. اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسرے تک پہنچائیں. آپ ایک بھی اگر آیت جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، آپ کا فرض ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان تک پہنچائے. ہر مسلمان کم از کم کلمہ توحید تو جانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اتنا تو جانتے، کم از کم یہ تو کہو. اپنے غیر مسلمان دوستوں سے کہو کہ اللہ ایک ہے. کم از کم یہ تو کہو. مجھے کس نے ایک آرٹیکل بھیجا سنڈے میل میں سے، جس میں کہا گیا تھا کہ کرسچن مشنری اب کشمیر پہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم از کم کشمیر میں 10,000 مسلمانوں کو عیسائی بنایا، کرسچن بنایا. دعوے کے ساتھ کہہ رہے کشمیر میں جو ہم کہتے ہیں 90% سے زیادہ مسلمان ہیں، یہ کرسچن مشنری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو کرسچن بنایا. اس سے کوئی کہہ رہا تھا 10,000 زیادہ ہے، لگتا ہے چند ہزار 1,000 بھی ہے، 100 بھی ہے، 10 بھی ہے، 1 بھی ہے. اگر ایک مسلمان بھی دین الحق سے غلط دین پہ جاتا ہے تو مسلمانوں پہ رونا ہے. ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھولتے. یہ کرسچن مشنری کہتے ہیں کہ ان نے سینکڑوں سال پاکستان کے اوپر حکومت کی، لیکن پارٹیشن کے بعد جتنے مسلمان لوگوں کو ان نے عیسائی بنایا، مسلمانوں کو کرسچن بنایا، جتنے لوگ کو ان نے 50 سال میں انڈیپینڈنس کے بعد، پاکستان وجود ہونے کے بعد جتنے مسلمانوں کو ان نے کرسچن بنایا، وہ سینکڑوں سال جب حکومت کی اتنے نہیں بنایا. بنگلہ دیش میں سینکڑوں سال برٹش نے حکومت کی، لیکن ابھی یہ 50 سال میں جتنے مسلمان کو کرسچن بنایا اتنے ان نے سینکڑوں سال میں نہیں بنائے. ان کا دعویٰ ہے کہ انڈونیشیا جو سب سے پہلا نمبر ملک ہے سارے دنیا میں جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، نمبر 2 پہ آتا ہے ہندوستان، 200 ملین 200 ملین 20 کروڑ کے اوپر مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں انڈونیشین مسلمانوں کو کرسچن بنایا. وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں عیسائیت کی دعوت دے رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. منہ کھولنے کی بات دور رہی. لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں ذاکر بھائی آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے، آپ کرسچن لوگ کو کیوں پریشان کر رہے؟ میں پریشان کیا کر رہا ہوں، میں ان کو ہدایت دے رہا ہوں. خود تو کام نہیں کرتے. شیخ دیدہ صاحب کو کہتے، مجھے کہتے کہ آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے. ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بھی آیت آپ جانتے آپ پیش کیجئے.